کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صدیق اکبر عنہ کے گھر پہلے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، ابو بکر تم میرے آنے پر جاگے یا پہلے سے جاگ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ دنوں سے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ مجھے اپنے لیے خدمت کے طور پہ قبول فرمائیں گے۔ تو جس دن سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور دروازہ کھلنے کی انتظار میں آپ کو میرے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر عنہ نے گھر میں تیاری کی، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کھانا بنا دینا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ سارا دن کفار اور مشرکین کی باتوں کو سننا اور رات کے وقت آ کے ہمیں خبر دینا کہ حالات کیا ہیں۔ اپنے غلام کو کہا کہ تم جانور چرانا اور جانور چرانے کے بہانے ہمیں غار میں دودھ پلا جانا، اور اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، گھر میں جو کھانا پکے گا وہ تم لا کے ہمیں غار میں پہنچا دینا۔ یعنی خود بھی خدمت کے لیے ساتھ جا رہے ہیں، بیوی کے ذمے بھی کھانا پکانے کی خدمت ہے، بیٹی کے ذمے کھانا پہنچانے کی خدمت ہے، بیٹے کے ذمے اطلاعات حالات بتانے کی خدمت ہے، اور غلام کے ذمے دودھ پلانے کی خدمت ہے۔ یعنی سارے خاندان کو انہوں نے خدمت پر لگا دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پر چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیے، غار ثور میں جب پہنچے تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اندر داخل ہوں۔ صدیق اکبر عنہ نے روکا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے اس غار میں پہلے بہت عرصہ کوئی داخل نہیں ہوا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں پہلے غار میں جا کے دیکھ لوں کوئی نقصان دینے والا کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے۔ چنانچہ اندر داخل ہوئے، جو سوراخ تھے ان کو پتھروں سے بند کر دیا، صرف ایک سوراخ تھا جو باقی رہ گیا، تو اگر صدیق عنہ نے سوچا کہ یہ سوراخ تو میں بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا، چنانچہ بلایا، اے اللہ کے حبیب اندر تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، آپ غار کے اندر تشریف لائے تو وہ صدیق عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب وسلم، میری گردن میں اپنا مبارک سر رکھیے، تکیہ بنا لیجئے اور آرام فرمائیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آرام کرنے لگے۔ صدیق اکبر عنہ کی قسمت دیکھیے کہ وہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو شاید کائنات میں پھر کبھی نہیں پیش ہوا۔ ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر ہے۔ یہ عاشق کا اور محبوب کا ایک جگہ پر یوں اکٹھا ہونا، یہ تاریخ میں شاید کبھی پہلے پیش نہ آیا ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دوران جس سوراخ پر آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا جس نے ان کو کاٹا، تو زہر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ صدیق اکبر عنہ کی آنکھ کا آنسو جو گرا تو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تمہاری گود میں محبوب کل جہاں کا مبارک سر ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ کے کاٹنے کی درد کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس پر کسی شاعر نے شعر کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ کہ جیسے شبنم کا قطرہ گلاب کے پھول کے اوپر گرتا ہے، ابو بکر صدیق عنہ آپ کا آنسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ایسے شبنم کا قطرہ بن کر گرا۔ چنانچہ صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب اس پر بھی ہمارے اکابر نے عجیب مضمون لکھا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر آپ کی گود مجھے رحل کی مانند نظر آتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ مجھے قرآن مجید کی مانند نظر آتا ہے، اور ابو بکر آپ وہ قاری ہیں جو بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 3 دن رات کا وقت اتنا قیمتی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ابو بکر میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے آپ غار ثور کے 3 دن رات کی نیکیاں مجھے دے دیجئے۔
جب 3 دن رات غار ثور میں گزارے تو نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف تشریف لے چلے. اب صدیق اکبر عنہ کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تمہارا کیا معاملہ ہے، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے، تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے. پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف آتا ہے. یعنی جیسے شمع کے گرد ایک پروانہ چکر لگاتا ہے، صدیق اکبر عنہ اس طرح شمع رسالت کے گرد چکر لگا رہے تھے. اور بالآخر انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا. جب نبی علیہ السلام ہجرت پر چلنے لگے تو آپ نے حضرت علی عنہ کو بلایا، اور جو لوگوں کی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس تھیں وہ حضرت علی عنہ کو حوالے کی کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ان کو پہنچا کے تم بعد میں ہجرت پر آ جانا. اور نبی علیہ السلام اور اللہ نے ابو بکر صدیق عنہ کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا کہ ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا. چنانچہ سیدنا صدیق عنہ کی یہ جو محبت تھی یہ بے مثال تھی. عمر عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا موقع آیا کہ نبی السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں دو. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس اس وقت کافی مال ہے تو آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. میں اپنے گھر آیا، میں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا.